بہت ٹائم ہو گیا تھا، ہم نے کوئی ویڈیو ہی نہیں بنائی تھی یوٹیوب کے لیے، نہ ہی ہمارے پیج کے لیے۔ تو آج ہم بنا رہے تھے دال، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی فرمائش آ رہی تھی دوستوں کی کہ ہمیں کوئی ایسی دال بتائیں جو بغیر آئل اور گھی کے بنتی ہو، اور ہم ڈائٹ کا کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں دال وغیرہ تو جب ہم بناتے ہیں وہ اچھی نہیں لگتی، تو آپ کوئی ایسی دال یونیک سی بنانے سکھا دیں کہ ہمیں وہ اچھی بھی لگے اور ہمارا ڈائٹ پلان بھی چلتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ میں فیصل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل حسینی دسترخواں۔ تو ہم نے دال بھی شیئر کر رہا ہوں میں آپ سے، اور اس کے ساتھ ہم نے زیرے والے چاول بھی بنائے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، زیرے والے چاول اور دال، تو یہ آپ گھر میں ٹرائی کر کے دیکھیں، کیونکہ جب بھی میں کوئی چیز بناتا ہوں تو آپ ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ اور اپنے فیس بک پیج پہ۔ تو چلیں آئیں بناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونگ دال بنانے کے لیے ہم نے لیے 1 پاؤ مونگ دال۔ اس کو ہم نے 2-3 گھنٹے پہلے دھو کے صاف کر لیا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو بھگو دیا تھا تقریباً 1 گھنٹے کے لیے، 1-1.5 گھنٹے کے لیے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو ہانڈی میں ڈال دیا ہے۔ اب اس میں اگر آپ چاہیں تو 3 قسم کی دال یا 2 قسم کی دال بھی ڈال سکتے ہیں۔ ہم نے صرف اس میں مونگ دال ڈالی ہے، آپ اس میں چنا دال یا مسور دال جو بھی آپ کو پسند ہو وہ اس میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے یہ ادرک لہسن کا پیسٹ 2 ٹیبل اسپون۔ یہ تھوڑا سا جمع ہوا ہے، فریج میں رکھا ہوا تھا اس لیے۔ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ 1 میڈیم سائز کی میں نے پیاز لی ہے، اس کو میں نے کاٹ لیا ہے، موٹا موٹا کاٹا ہے، آپ اگر چاہیں تو پتلا بھی کاٹ سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں شامل کر دیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں ہلدی پاؤڈر 1 ٹی اسپون، لال مرچ پاؤڈر نہیں ہے وہ ثابت لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون، نمک 1 ٹی اسپون، اور یہ ہم نے چکن پاؤڈر لیا ہے 1 ٹی اسپون۔ آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا، کیونکہ چکن پاؤڈر میں بھی نمک ہوتا ہے۔ یہاں پر اس کی چکن پاؤڈر کے بغیر آپ اس میں کیوبس بھی ڈال سکتے ہیں، چکن کیوبس۔ اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے، اتنا پانی ڈالیں گے کہ مونگ جو دال ہے ہماری پانی میں بھیگ جائے، پانی اوپر تک آ جائے۔ تقریباً 3 گلاس میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے۔ اب اس کو ہم نے رکھ دینا ہے پکنے پہ، مکس کر کے چولہے پہ رکھیں گے اور اس کو ہم نے پکا لینا ہے۔ یہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ڈھکن، اب اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ جیسے ہی ہماری دال پکتی ہے پھر ہم ملتے ہیں۔ دال کو ہم نے چولہے پہ رکھ دیا ہے، اب اس کا بناتے ہیں مسالہ۔ یہ ہم نے لی ہے کالی مرچ 1 ٹیبل اسپون ثابت، اور اس کے علاوہ یہ ہم نے 5 چھوٹی الائچی، اور اس کے علاوہ یہ میں نے 1 لی ہے بڑی الائچی، اور اس کے علاوہ 1 بادیان کا پھول، اور ہم نے ڈالا ہے اس میں زیرہ پاؤڈر۔ آپ کے پاس اگر ثابت زیرہ ہو تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں، کیونکہ میرے پاس ثابت زیرہ ابھی گھر میں موجود نہیں تھا تو میں نے اس کو پسا ہوا زیرہ ڈال دیا ہے۔ اب اس کو ہم نے پیس لینا ہے گرائنڈر میں، اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ مسالہ ہم نے پیس کے سائڈ میں رکھ دیا ہے۔ اب ہم پھر سے چولہے کی طرف آ گئے ہیں، اور ہم نے رکھی ہے اس میں ہانڈی، اور اس میں 4 ٹیبل اسپون آئل ڈالا ہے، اور آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے۔ تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے 2 میڈیم سائز کی پیاز، تو ہم نے رفلی کاٹ لی تھی، وہ اس میں ڈال دیں گے، اور اس کو تھوڑا سا سوتے کریں گے۔ سوتے کرنے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے 1 ٹیبل اسپون بھر کے ثابت زیرہ۔ میں نے پھر منگوا لیا ہے ابھی زیرہ پڑوس وغیرہ سے، تو وہ میرے پاس اب اویلیبل ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری پیاز جو ہے وہ لائٹ گولڈن براؤن ہو چکی ہے۔ تو اب اس میں ہم نے شامل کر دینا 1 گلاس پانی، اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے مکس۔ اور اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ 1 ٹیبل اسپون زیرہ پاؤڈر۔ پہلے ہم نے ثابت زیرہ ڈالا تھا، اور پھر سے ہم نے اس میں ڈال دیا 1 گلاس اور پانی۔ اب اس کو ہم نے بوائل آنے دینا ہے۔ زیرہ ڈالنے سے پہلے ہم نے اس میں 1 ٹیبل اسپون بھر کے لہسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا تھا، تو وہ ہم نے ریکارڈ نہیں ہوا، تو اس لیے میں آپ کو بتا نہیں پایا۔
پھر اس کے بعد ہم نے پانی ڈالا، پانی میں بوائل جیسے آیا تو پھر ہم نے اس میں چاول ڈال دیے۔ آدھا کلو چاول ہم نے لیے تھے باسمتی رائس کو، ہم نے 1 گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو اس بوائل والے پانی میں ڈال دیا، اور نمک ہم نے ڈال دیا 2 ٹی اسپون۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک رکھیے گا۔ یہ اب ہم نے یہ پانی اس کو اتنا ڈالا ہے کہ چاولوں کے تھوڑا 2 انچ کا بس اوپر ہونا چاہیے چاولوں کے پانی۔ اب اس کو ہم نے بوائل کر لینا ہے اور چاولوں کو پکا لینا ہے، یہ پانی نہیں نکالنا ہم نے جیسے۔ تو یہ دیکھیں چاولوں کا پانی جو ہے ہمارا سوکھ چکا ہے۔ اب اس کو ہم نے دم پہ لگا دینا ہے، جیسے ہم نے پلاؤ بناتے ہیں نا گھر میں، اس طرح سے ہم نے اس کا پلاؤ بنا لینا، زیرے والا پلاؤ۔ تو اس طرح سے ہم نے چاول پکا لینے ہیں۔ چاولوں کو ہم نے دم پہ رکھ دیا اور دال بھی ہماری پک چکی ہے، ہم نے چولہے سے اتار لیے اور تھوڑی سی ٹھنڈی کر لیے۔ اب اس کو ہم نے ہینڈ بیٹر کی مدد سے اس کو پیس لینا ہے، دال کو ہم نے پیس لینا ہے۔ اب اس کو پیسیں گے۔ تو یہ دیکھیں فرینڈس، دال کو ہم نے پیس لیا ہے، ایک تھک سا پیسٹ بنا لیا ہے، جیسے حلیم بنتا ہے ہم بناتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو پیس لیا ہے۔ تو اب اس میں ہم شامل کر دیں گے وہ مسالہ جو ہم نے پیس کے رکھا تھا نا، ثابت مسالے جو ہم نے لیے تھے، تو وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ یہ ہم نے 1 پاؤ دال کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اگر آپ زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی کوانٹٹی کو آپ ڈبل کر دیں۔ اب اچھی طرح سے اس دال میں اس مسالے کو ہم نے مکس کر دینا ہے اچھی طرح سے، کہ ہمیں گٹھلیاں نہ بنے مسالے کی، کیونکہ بن جاتی ہیں کبھی کبھی مسالے کی گٹھلیاں بھی بن جاتی ہیں دال میں یا کسی اور میں بھی۔ تو اس طرح سے ہم نے چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لینا ہے۔ مسالہ مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیا اور اس کو پھر سے چولہے پہ رکھا ہے، اور اس میں ہری مرچ بھی ڈال دی ہے۔ ہری مرچ آپشنل ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں، ورنہ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں، اور ہرا دھنیا بھی آپشنل ہے۔ تو اس کو اب اتنا پکا لینا ہے کہ جو دال ہے ہماری گاڑھی ہو جائے، جتنا بھی آپ تھک رکھنا چاہتے ہیں اتنی رکھ سکتے ہیں، چاولوں کے ساتھ کھا رہے ہیں یا پھر آپ روٹی کے ساتھ کھا رہے ہیں، وہ اپنے حساب سے آپ اس کو رکھیے گا۔ چاولوں کو ہم نے دم پہ رکھا تھا، اس کو چیک کرتے ہیں، چاول ہمارے بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ اب اس کا چولہا ہم نے بند کر دینا ہے اور چاولوں کو سائڈ میں رکھ دینا ہے، اور دال بھی ہماری تقریباً تیار ہے۔ تو جو بھی چاولوں کے ساتھ کھانا چاہتا ہے تو وہ آ جائیں ہمارے پاس اور ہم اس کو کھلا دیں گے۔ تو فرینڈس، دال بھی ہماری آلموسٹ تیار ہو چکی ہے، بغیر گھی اور آئل والی دال تیار ہے ہماری۔ اب جو ڈائٹ کانسیپٹس ہیں، وہ ڈائٹ جو کرتے ہیں، جو آئل نہیں کھاتے، تو وہ اس کے لیے یہ دال بہت ہی پرفیکٹ ہے۔ آپ ایک بار ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں گھر میں، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے۔ آپ آئل اور گھی والی دال بھول جائیں گے۔ تو یہ آپ چاولوں کے ساتھ کھائیں، اگر ڈائٹ کو صرف چاولوں کے ساتھ نہیں، ایسے ہی روٹی کے ساتھ، چپاٹی کے ساتھ کھا لیں، یا پھر آپ کو چاول پسند ہے، زیرے والے چاول بھی ہم نے بنائے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے۔ تو فرینڈس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔